بھارت کی جانب سے اشتعال انگیز بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک تقریب سے خطاب میں بھارتی آرمی چیف جنرل اپیندر دیودی نے کہا کہ آپریشن سندور محض 88 گھنٹوں کا ٹریلر تھا، اصل کارروائی تو ابھی باقی ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو بھارت اپنے مغربی دشمن کو ذمہ داری کا سبق سکھانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ بات چیت اور دہشت گردی ساتھ نہیں چل سکتی۔ بھارت نیو نارمل کے تحت دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے۔ بھارتی آرمی چیف نے کہا کہ بھارت ترقی اور خوشحالی پر توجہ دے رہا ہے، لیکن اگر کوئی راستے میں رکاوٹ بنے گا تو کارروائی کی جائے گی۔ بھارتی آرمی چیف کے اس اشتعال انگیز بیان پر ہم بات کریں گے۔ دفاعی تجزیہ کار محمد علی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ محمد علی صاحب، لگتا ہے کہ ہوا تو اکھڑ گئی ہے، بے عزتی بھی بہت ہوئی ہے دنیا بھر میں، لیکن اپنے عوام کو دلاسا دے رہے ہیں اس طرح کے اشتعال انگیز بیانات سے بھارتی آرمی چیف؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً پچھلے 38 سال میں بھارت نے 8 موقعوں پہ پاکستان کے خلاف مختلف انداز کی جارحیت کی کوشش کی ہے، اور ہر دفعہ پاکستان کی افواج نے اپنی عوام کی مدد سے اور سیاسی قیادت کے تعاون سے ہمیشہ اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے اور اس سازش کو ناکام بنایا ہے۔ چاہے آپ کو یاد ہو سوئفٹ ریٹارٹ ہو 2019 کی، یا اس دفعہ بنیاد المرصوص اور مارکہ حق ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح کی ان کی فرسٹریشن ہے وہ بالکل سمجھ میں آتی ہے، اور اس کی 4 وجوہات ہیں۔ دیکھیے، ان کا تقریباً 9 گنا زیادہ 75 ارب ڈالر کا دفاعی بجٹ ہے پاکستان کے مقابلے، 4تھی بڑی دفاعی قوت ہے بھارت، اور 3-4 گھنٹے میں جس طرح ان کو اتنی شرمندگی اٹھانی پڑی، تو اب وہ اپنے سیاسی لیڈرشپ کے سامنے بھی ان کی فوج کی قیادت شرمندہ ہے، اپنے ٹیکس پیئر اور عوام کے سامنے بھی شرمندہ ہے، امریکہ اور عالمی طاقتوں کے سامنے بھی شرمندہ ہے، جن کو یہ چورن بیچتے تھے کہ جناب ہم تو چین کو کنٹین کرنے میں آپ کا ہراول دستہ ثابت ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پورے علاقے کے جو اب ممالک بتدریج بھارت کی دہشت گردی کی پشت پناہی کی پالیسی کا ادراک رکھ رہے ہیں، وہ بھی اب ان کا بھی جو بھارت کا روب دباؤ ہے وہ اب اتر چکا ہے۔ تو اس وقت اس طرح کی جو بھڑکے ہیں، اس کا مقصد بالکل واضح ہے کہ وہ اپنی فوج کو کے گرتے ہوئے مورال کو سہارا دینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، اپنے ٹیکس پیئرز کو جو ہے بیسیکلی ان کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے خون پسینے کی کمائی، ترقی، خوشحالی، استحکام کے بجائے مسلم دشمنی اور پاکستان دشمنی پہ لٹاتے رہیں، اور پھر ان کی ایک اور مجبوری سیاسی قائد ان کو بھی قائل کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 6 سال قبل جب مودی صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو سوئفٹ ریٹارٹ کا نتیجہ اور نکلتا، بھائی انہوں نے رافیل بھی لے لیے، تو اب وہ کیا جواب دیں اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو؟ جناب آپ نے جو کچھ مانگا ہم نے منہ بولی ہر چیز آپ کو دی، لیکن آپ پاکستان کے سامنے 4-5 گھنٹے سے زیادہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے ان کی فرسٹریشن جو ہے وہ بالکل سمجھ میں آتی ہے، لیکن پاکستان کی افواج جو ہیں وہ مکمل طور پہ تیار ہیں، مکمل طور پہ متحد ہیں، اور مکمل طور پہ اکوپڈ ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے کسی حد تک رعایت برتی تاکہ بہت زیادہ اسکلیشن نہ ہو، لیکن اگر کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار ہو کے انہوں نے دوبارہ جارحیت کی کوشش کی تو ہم ہر ڈومین میں انشاءاللہ ان کو پہلے سے کہیں زیادہ عبرتناک شکست دیں گے۔ بہت شکریہ محمد علی صاحب، ماہر قومی سلامتی، اور ہمیں تفصیلی تجزیہ دے رہے تھے بھارتی آرمی چیف کے غیر ذمہ دارانہ اشتعال انگیز بیان سے متعلق۔